درد ویسے تو ایک تکلیف دہ چیز ہے، مگر قدرت نے اس میں ہمارے لیے ایک نعمت بھی رکھی ہے۔ درد کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ جیسے ہم اپنے گھروں میں الارم سسٹم لگاتے ہیں کہ چوری سے بچا جا سکے، تو جب ایک چور ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو الارم سسٹم بج اٹھتا ہے تاکہ ہم اس چور کے خلاف کارروائی کر سکیں اور اس چوری سے بچا جا سکے۔ تو درد کی کیفیت بھی قدرت نے اسی لیے رکھی ہے کہ ہمیں کوئی چوٹ آتی ہے یا کوئی اور جسمانی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو درد پیدا ہوتا ہے۔ درد پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں اور بر وقت علاج کرایا جا سکے تاکہ کسی بڑے خطرے سے بچا جا سکے۔ اگر تصور کریں کہ ہمیں کوئی چوٹ لگے اور ہمیں درد نہ ہو تو ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ زخم بڑھتا جائے گا اور خطرہ یہ ہوگا کہ اس میں انفیکشن بھی ہو جائے اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو درد اس صورتحال میں قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ مگر شوگر کے مریضوں میں جہاں تک دوسری پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں تو ان میں درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو ہم ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں، جو کہ شوگر کے مریضوں میں ان کے نروز کو نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر طور پر شوگر کے مریضوں کو سنا ہوگا کہ ان کو پاؤں میں جو ہے سوئیاں چبھ رہی ہے، یا ان کو جوتا جو ان کے پاؤں سے نکل جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ ڈائبٹک نیوروپیتھی کی ایک علامت ہے۔ تو ویسے ہی دل کے مریضوں میں اگر شریانوں کی رکاوٹ ہو جاتی ہے یا ہارٹ اٹیک کی کیفیت آ جاتی ہے تو دل کے مریضوں میں درد اٹھتا ہے۔ تو اگر وہ دل کا مریض شوگر کا مریض بھی ہے تو اس کا پہلے سے ڈائبٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے درد محسوس کرنے یا پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے، تو اس کو سینے کا درد اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ درد ہوتا ہی سینے میں اس لیے ہے کہ آپ فوری طور پر اس کے لیے متوجہ ہوں اور اس ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کی شکایت جو ہو رہی ہے اس کا علاج کروائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کافی مریض دیکھے ہوئے ہیں، وہ کئی سالوں کے بعد آتے ہیں، ہم ان سے جب ان کا معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پہلے کافی دل کے اٹیک ہو چکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی دل میں درد ہوا تو وہ مکمل طور پر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دل کا درد محسوس ہی نہیں کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے۔ اب درد کی وجہ سے جو علاج پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس علاج میں تاخیر ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے دل کو نقصان پہنچا ہے۔ تو آج ہم ان علامات کا ذکر کریں گے جو کہ شوگر کے مریضوں کو بالکل نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ علامات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دل کی شریانوں میں رکاوٹ یا ہارٹ اٹیک کی علامات ہوں، اور شوگر کے مریض ان کو ویسے نظر انداز کر لیں، مگر ہم بتائیں گے کہ ان کو نظر انداز نہیں کرنا اور فوری طور پر دل کے معالج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر شوگر کے مریضوں کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ ان کو دل کی شریانوں کی بیماری یا ہارٹ اٹیک کی کیفیت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کمزوری ایسی کہ جس کو آپ بولیں کہ بلا وجہ کی کمزوری اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی شریانوں کی رکاوٹ ہو۔ اگر ان کو چکر آ رہے ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے یا سر میں ہلکا محسوس ہو رہا ہے، یا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل کی بیماری ہو۔ اور اگر ان کو سانس پھول رہا ہے اور سانس پھولنا پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب اچانک سے ہو رہا ہے یا کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کو دل کی شریانوں کی بیماری تو نہیں لاحق ہو گئی ہے۔ کچھ شوگر کے مریضوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو سینہ جل رہا ہے، اور اس شکایت کو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو بد ہاضمہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے پھر وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کر لیے یا بد ہاضمے کی شکایت سمجھ کے وہ معدے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ تو شوگر کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک، بد ہاضمے، سینے کی جلن کی وجہ سے بھی مریض آ سکتے ہیں۔
یہ دیکھا گیا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں جو عام سینے کا درد سینے کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ شوگر کے مریضوں میں خاص طور پر سینے کے بیچ میں نہیں، بٹ ان کے جبڑے میں اور ان کے کندھے میں، خاص طور پر کندھے کے پیچھے ان کو، اور یہ الٹے بازو میں، یہ وہ جگہیں ہیں جو شوگر کے مریض بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پہ درد محسوس ہو تو اس کو پٹھوں یا ہڈیوں کا درد سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کریں، بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ دل کی شریانوں کا یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہو، تب بھی آپ نے قریبی اسپتال میں جا کے فوری طور پر ECG ضرور کروانی ہے۔ یہ علامات ویسی ہیں جو کہ عام شوگر کے مریض نے کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کی ہوں گی اپنے عام زندگی میں، یا تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں ان شوگر کی بھی علامات سمجھ کے، یا تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں شوگر کے کم ہونے کی علامات سمجھ کے۔ تو ان علامات کا دھیان رکھنا ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ شوگر کے کم ہونے کی علامات بھی ہو، مگر ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں، اور وہی بہتر ہے کہ یہ بتائے گا کہ دل کی علامات تو نہیں ہے۔